إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھی، گزشتہ جمعہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر طور پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالی محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ پر ہماری بات ہوگی. اس لیے کہ محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ یہ دور حاضر کی شدید ضرورت ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے. آج کل
نبی سے محبت کرنے پر یا نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے پر بھی FIR درج ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی سے حقیقی محبت کرنا، نبی سے حقیقی عشق کرنا اور نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی اتباع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ اطاعت رسول کے بغیر یہ ادھورا ہے، عشق رسول کا دعویٰ اتباع رسول کے بغیر یہ کھوکھلا ہے، ناقص ہے۔ تو اس لیے آج محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ پر کچھ بات ہوگی۔ آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سامنے والے سے وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہی 4 ہیں انسانی فطرت کے حساب سے۔ پہلی چیز حسن و جمال، خوبصورتی۔ آدمی حسن و جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے حسینوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً خوبصورت تھے، آپ کا معجزہ تھا، آپ کی خصوصیت تھی، اور اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے، لڑکیوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا لی تھیں۔ لیکن حضرت یوسف کے حسن میں اور ہمارے نبی کے حسن میں کچھ فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کوئی آدمی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، دوسری مرتبہ دیکھتا تو وہی حسن و جمال، تیسری مرتبہ دیکھتا تو وہی خوبصورتی، یعنی پہلے جو حضرت یوسف تھے وہی حضرت یوسف سامنے موجود ہیں، وہی حسن و جمال، وہی خوبصورتی ہو موجود ہے۔ اس حسن و جمال میں، اس خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے نبی کے حسن و جمال میں کیا تھا؟ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کا حسن و جمال الگ انداز سے نظر آیا، آپ نے دوسری مرتبہ دیکھا تو آپ کا حسن و جمال الگ انداز سے نظر آیا، آپ نے تیسری مرتبہ دیکھا تو آپ کی خوبصورتی الگ انداز سے نظر آئی۔ یعنی ہر مرتبہ دیکھنے پر آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی خوبصورتی کا الگ انداز ہوا کرتا تھا۔ تو صحابہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہم نے 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا اور ہمارے آقا و سردار کو بھی دیکھا، ہمیں چاند میں تو داغ نظر آیا لیکن ہمارے آقا کے چہرے میں کوئی داغ نظر نہیں آیا۔ اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلائی تھیں، اگر میرے آقا، میرے سردار، میرے سرکار، میرے سرتاج کو دیکھ لیتی اپنے دلوں کے ٹکڑے کر لیتی۔ انگلیاں کٹ ہو جائیں آدمی زندہ رہ سکتا ہے، دل ٹوٹ جائے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ختم ہو آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ مطلب کیا؟ اپنی جان دے دیتی اگر میرے آقا کو، میرے سردار کو دیکھ لیتی۔ تو پہلی چیز
حسن و جمال جس کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا کے سارے حسینوں میں سب سے حسین بنایا۔ اور دوسری چیز اوصاف و کمالات، آدمی کا کوئی ہنر، آدمی کا کوئی فن، علم ہے جی، طاقت ہے، قوت ہے، کوئی ایسا کمال جس کمال کی بنیاد پر آدمی محبت کرنے لگتا ہے، یہ بہت علم والے ہیں، یہ بہت عمل والے ہیں، یہ فلاں ہنر والے ہیں، یہ فلاں چیز کے ماہر ہیں، اس کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سارے اوصاف و کمالات، دنیا کی ساری خوبیاں اور پوری کائنات کا، مکین و مکا کا، زمین و زماں کا، ہر چیز کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو دوسری چیز بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری چیز احسان کرنا۔ آدمی کبھی کسی آدمی پر احسان کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کے وقت پر، تو سامنے والا آدمی اسے کبھی نہیں بھولتا کہ میری مجبوری کے وقت میں، میری پریشانی کے وقت میں، میری تکلیف کے وقت میں اس نے مجھے ساتھ دیا تھا، اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ اس احسان کو آدمی کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا، زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، اس نے مجھے فلاں وقت ساتھ دیا ہے، یاد رکھتا ہے اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے بے شمار احسانات ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے بھی ہمارے اوپر اتنے احسانات نہیں ہیں۔ آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان ملا، آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں قرآن ملا، آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں اسلام ملا، آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں تہذیب ملی، آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں تمدن ملا، آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں جینے کا سلیقہ آیا، آپ ہی کا احسان ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آیا۔ تو بے شمار احسانات ہیں۔ تو تیسری چیز بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور چوتھی چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، یہ تین کیٹیگری کے اخلاق ہیں۔ اخلاق حسنہ کیا؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا کر دیا، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کریمہ کیا؟ آپ نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا اور غلط بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اخلاق عظیمہ کیا؟ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن میں نے پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا کیا، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ کیٹیگری کی، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ اخلاق عظیمہ موجود تھا۔ اخلاق حسنہ اس سے چھوٹا ہے، اخلاق کریمہ اس سے چھوٹا ہے، اخلاق عظیمہ آپ میں موجود تھے۔ راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو آپ نے معاف کیا، پتھر مارنے والوں کو آپ نے معاف کیا، نماز کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالنے والوں کو آپ نے معاف کیا، گالیاں دینے والوں کو آپ نے معاف کیا، برا بھلا کہنے والوں کو آپ نے معاف کیا، تھپڑ مارنے والوں کو آپ نے معاف کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو، جبر و تشدد کرنے والوں کو آپ نے معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء یغفر اللہ لنا ولکم، جاؤ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا۔
کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ دشمنوں نے، ظالموں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے اخلاق عظیمہ کو اپنا کر ان کو معاف کیا۔ تو یہ چار بنیادی چیزیں، حسن و جمال، اوصاف و کمالات، اور تیسری چیز احسانات، اور چوتھی چیز اخلاق، ان چار چیزوں کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، انسیت رکھتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے۔ اگر ایک بھی اگر مل جائے تو آدمی دیوانہ اور فریفتہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے اندر، ہمارے آقا کے اندر، ہمارے سردار کے اندر، ہمارے سرکار کے اندر یہ چاروں کی چاروں چیزیں علی وجہ الکمام، علی وجہ الکمال، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تو ہمارے نبی محبت کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے نبی عقیدت کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے نبی عشق کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی کا حق ہے۔ حضرات علماء کرام نے بنیادی طور پر 10 حقوق ہمارے نبی کے بتلائے ہیں۔ کتنے حقوق؟ 10 حقوق بتلائے ہیں کہ یہ بھی نبی کا حق ہے، یہ بھی نبی کا حق ہے، اور ان 10 حقوق کو ادا کرنا ہم امتیوں پر، ہم مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، فرض ہے۔ تو ان 10 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے آپ سے محبت کرنا، آپ سے پیار کرنا۔ اور کیسی محبت کرنا؟ اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہو، نبی ہماری عزت و ناموس سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہو، سب سے اعلیٰ درجے پر ہو، سب سے اونچا ہو۔ اور اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے محبوب سے محبت کرے، میرے محبوب کی اتباع کرے۔ میرے محبوب سے محبت کرنا، میرے محبوب کی اطاعت کرنا، یہ مجھ سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی میرے محبوب سے محبت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے بھی محبت کر رہا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں صاف صاف لفظوں میں کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پکا سچا مسلمان نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے عشق نہ کرے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میری جان سے زیادہ نہیں۔ اور حضرت عمر کا استدلال اور خیال کیا تھا کہ بھائی جان ہوگی تو نہ محبت کریں گے، جان ہی نہیں ہوگی تو محبت کہاں کریں گے؟ تو جان ہوگی تو محبت، جان نہیں ہوگی تو محبت کہاں کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے یہ استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے لیکن جان سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان
مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا، سوچا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ہم آپ کے اوپر جان بھی دے دیتے ہیں، ہم آپ کی خاطر مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی آپ پر جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ، اس وقت مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ صرف محبت کے دعوے نہیں کرتے تھے، صرف محبت کے نعرے نہیں لگاتے تھے، صرف محبت کے بیانر اور پوسٹر نہیں لگاتے تھے۔ حضرات صحابہ نے عقیدت و محبت کا ثبوت دیا، حضرات صحابہ نے عقیدت و محبت کی دلیل دی، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے احوال سے، اپنی زندگی سے، اپنے سونے جاگنے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنی شادی بیاہ سے، یعنی 24 گھنٹے کے ایک ایک عمل سے صحابہ نے ثبوت دیا، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے الفت ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے عقیدت ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ایک ایک عمل سے ثبوت دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن حملہ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم لوگ بہت کم ہیں، ہم کیا کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دشمنوں کی دشمنی کو دیکھ کر، ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر، ان کے ہتھیارات اور ان کے اوزار کو دیکھ کر، ان کی فوج اور ان کے لشکر کو دیکھ کر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، قربان جائیں حضرات صحابہ پر۔ حضرات صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ پر مصیبت آئی، جب حضرت عیسیٰ پر مصیبت آئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو چھوڑ دیا کہ تم ہو، تمہارا خدا ہے، تم جانو تمہارا خدا جانو۔ یا رسول اللہ، جسم میں جب تک ہمارے سانس ہے، جسم میں جب تک ہماری جان ہے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیں سمندر میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، آپ حکم دیں آگ میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، آپ اجازت دیں کٹ جاؤ، مر جاؤ، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے صحابی ہیں، ہم آپ کے حواری ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تھے حضرات صحابہ۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر۔ کوئی آدمی بغیر محبت کے کسی پر مر نہیں جاتا۔ دنیا کی معمولی ختم ہونے والی مجازی محبت میں جب ایک نوجوان لڑکی کے لیے مر سکتا ہے، ایک لڑکی لڑکے کے لیے مر سکتی ہے، ناجائز محبت کے لیے، فنا ہونے والی محبت کے لیے، تو جو حقیقی محبت ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، نبی نے اپنے فرمان میں دیا، کیا اس حقیقی محبت کی بنیاد پر صحابہ مر نہیں سکتے؟ تو نبی سے محبت کرنا
یہ نبی کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی سے محبت نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول نہیں۔ تو صحابہ نے کیسی محبت کی؟ صحابہ نے کیسی محبت کی؟ صحابہ میں سب سے پہلے صحابی اور سب سے پہلے عاشق حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی سے بے پناہ محبت کی، بے پناہ محبت کی، اور ایسی محبت کی آج تک آپ کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول کیا، سب سے پہلے مردوں میں آپ صحابی ہیں، اور ہر جگہ سفر میں، حضر میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں آپ ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ نئے نئے مسلمان ہوئے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، حضرت صدیق اکبر اور ہمارے نبی خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سوچا اچھا موقع ہے، کئی لوگ ہیں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، آپ نے بیان کیا، تقریر کی اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں۔ تو دشمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے یہ نمائندگی کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہمارے نبی کو بچانے لگے، اتنے میں دشمنوں نے حضرت صدیق اکبر کے اوپر دھاوا بول دیا اور حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگے، اور اتنا مارا، اتنا مارا، آپ کو خون میں لہو لہان کر دیا۔ اور عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے جوتے نکال کر حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے آپ کی ناک سے، آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ماروں کی وجہ سے، پیٹنے کی وجہ سے، کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ ماں نے کہا بیٹا بہت وقت گزر گیا ہے، کھانا کھا لو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے محبوب کا نہ دیکھ لوں، میرے محبوب کو نہ دیکھ لوں۔ اس وقت تک ان کی ماں ایمان قبول نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا جس محمد کی خاطر تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، تمہیں مارا گیا، پیٹا گیا، خون میں لہو لہان کر دیا گیا، ابھی بھی اس کا نام لے رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ماں تمہیں معلوم نہیں ہے، میں جب تک آپ کو نہیں دیکھوں گا میرے حلق سے کھانے کا نوالا نہیں اترے گا۔ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، ہمارے نبی کیسے ہیں؟ ماں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ام جمیل کو بلاؤ، یہ ایک عورت تھی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ ام جمیل کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں، ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا زید بن ارقم کے گھر میں ہیں، زید بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ اور آپ کی حالت کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ اچھے ہیں، صحت یاب ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے وہاں لے کر چلو۔ تو آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، تو دو لوگوں کے سہارے سے آپ حضرت زید بن ارقم کے گھر کو پہنچے ہیں۔ زخمی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر سے اللہ کے نبی نے کہا اے صدیق یہ کیا حالت ہو گئی ہے، اے صدیق یہ کیا حالت ہو گئی ہے، میری وجہ سے تم کتنی تکلیفیں جھیل رہے ہو، میری وجہ سے تم کتنی پریشانیاں مول رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ اچھے ہیں،
آپ کے چہرے کی میں نے زیارت کر لی، اب یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی نکلے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے گھر کے دروازے کو جا کر دستک دی ہے، حضرت صدیق اکبر نے فوراً کھول دیا۔ ہمارے گھر کو اگر کوئی دستک دے تو ہم پتہ نہیں کمرے میں ہوں گے، ہال میں ہوں گے، کچن میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، سو رہے ہوں گے، جاگ رہے ہوں گے، تو دروازہ کھولنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے، لیکن یہاں دستک دی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صدیق کیا تم جاگ رہے تھے؟ دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، کئی دنوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان قریب آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا اور آپ ہجرت کے موقع پر مجھے ساتھ لے جائیں گے اور آپ آئیں گے، میرے دروازے کو دستک دیں گے، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا غلام دروازہ کھولنے میں دیر کروں گا، آپ کو تکلیف ہوگی، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے جیسا ہی دستک دی میں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر آپ ساتھ چلے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کبھی صدیق اکبر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صدیق بات کیا ہے؟ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، دشمن ہمارے پیچھے ہیں، دشمنوں کا خطرہ ہے، مجھے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی احساس ہوتا ہے کہ دشمن دائیں سے حملہ کرے گا میں دائیں آ جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ دشمن بائیں سے حملہ کرے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، دشمن حملہ کرے تو مجھ پر حملہ کرے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ پر کوئی تکلیف نہ آئے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ صحابہ میں پہلے صحابی صدیق اکبر، صرف ان کے 2 یا 3 واقعات محبت کے میں نے آپ کو سنائے ہیں، ایسے بے شمار واقعات حضرات صحابہ کے نبی سے محبت کے، نبی سے عشق کے موجود ہیں، جن واقعات کو سن کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا تو میں سناؤں گا، میں ضرور بتاؤں گا کہ نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، نبی سے عقیدت کیا ہوتی ہے، نبی سے پیار کیا ہوتا ہے، نبی پر مر مٹنا کیا ہوتا ہے، کبھی میں بتاؤں گا۔ ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے کرناٹک میں حکومت کرناٹک کی طرف سے ایک سروے کیا جا رہا ہے، 22 ستمبر سے وہ شروع ہو گیا، لیکن بنگلور میں آج سے شروع ہوگا، 3 اکتوبر سے پورے بنگلور کا سروے شروع ہوگا۔ تو اس میں 60 سوالات پوچھے گئے ہیں، 1 نمبر سے لے کر 60 نمبر تک 60 سوالات پوچھے گئے ہیں، اور ہر سوال کا جواب ہمیں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ دینا ہے۔ تو اس میں کوئی دھوکہ بازی اور کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ تو حکومت کے کارندے آئیں گے تو آپ حضرات ان کا تعاون کریں اور صحیح اپنی تفصیلات ان کو بتائیں۔ 1 2 3 چیزیں اس میں اہم ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ موبائل لے کر یا لیپ ٹاپ لے کر آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ناموں کی صحیح اسپیلنگ دیکھیں۔ آپ کا نام محمد ہے مثال کے طور پر، تو یم کے بعد او آتا ہے یا یو آتا ہے، آپ کو دیکھیں، آپ کے آدھار میں، آپ کے آئی ڈی میں، آپ کے راشن کارڈ میں، پین کارڈ میں جو نام ہے آپ وہ نام صحیح لکھائیں، اپنے سارے گھر والوں کے نام، ایڈریس، ساری چیزیں بازو بیٹھ کر صحیح طریقے سے لکھوائیں۔ اور دوسرا کام،
اس فارم کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس موبائل کے اندر، اس لیپ ٹاپ کے اندر، سسٹم کے اندر جو 60 خانے دیے گئے ہیں، اس میں ایک خانہ مذہب کا بھی ہے، ریلیجن کا، کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو اس میں اسلام لکھا ہے، ریلیجن میں، مذہب میں اسلام لکھا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کاسٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، تو اس میں مسلم لکھا ہے، اور اس کا کوڈ ہے یہ 1002، یہ 1002، یہ مسلم کا کوڈ ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے، مجھے سننے میں آیا کہ 119 کیٹیگریاں مسلمانوں کے اندر بنائی ہیں، کہ فلاں مسلم، فلاں مسلم، فلاں مسلم۔ ہم کوئی مسلم نہیں ہیں، ہم ایک مسلم ہیں۔ تو A1002 یہ کوڈ ہے اس کا، تو کاسٹ میں، ذات میں مسلم لکھوائیں۔ پھر اس کے بعد سب کاسٹ آتا ہے، یعنی آپ کی ذات اور برادری کون سی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے کہا آپ کا کوئی خاص خاندان ہے، آپ قریشی ہیں، پٹھان ہیں، شیخ ہیں، سید ہیں، بیگ ہیں، آپ وہ لکھا سکتے ہیں۔ نہیں لکھا سکتے تو اسے خالی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان دو میں اسلام اور مسلم، اور اگر سب کاسٹ میں بھی مسلم لکھا دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اسے خالی چھوڑ دیں۔ بقیہ چیزیں غور سے دیکھ کر آپ اسے فیل کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا